بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرہ کے سوس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ۔ بچے ہم اپنے ٹاپک کانسٹیٹیوشن یا آئین کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آئین کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ملک میں کتنے آئین جو ہے وہ نافذ کیے گئے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 1973 کے دستور کی خصوصیات کے حوالے سے ہے۔ دستور جو ہے بچے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین ہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا موجودہ آئین ہے 1973 کا جو آئین ہے، اس کی ایسی کون سی خصوصیات ہے جس کے بل بوتے پر ہمارا جو ملک ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کی خصوصیات کے والے سے پڑھیں گے۔ خصوصیات سے پہلے ایک دفعہ آئین کو پھر میں آپ کو ڈیفائن کر کے بتا دیتی ہوں کہ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے ریاست یا حکومت کا نظم و نسق ایسا طریقے سے چلایا جائے آئین کہلاتا ہے۔ یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن کا وہ کلیکشن جس کے ذریعے کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کا نظام اگر اچھے طریقے سے چلایا جائے گا تو وہ آئین جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو ڈسپلن کے فارم میں لے آئیں، یعنی کہ اگر کسی بھی ملک میں ڈسپلن موجود ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشن کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم 1973 کے آئین کی جو ہے وہ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایسی کون سی کریکٹرسٹکس ہے جس کے مطابق ہمارا ملک جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سب سے پہلے جو اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ یہ تحریری آئین میں موجود ہے، اور یہ آئین جو ہے وہ 14 اگست 1973 کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا، اور اس میں صدر کا طریقہ انتخاب کیسے کرنا ہے، حلف ناموں کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم کی فہرستیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ ججوں کا جو ہے وہ طریقہ تقرر موجود ہے، اور جو باقی دیگر شرائط وغیرہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہے، اور اس کی سب سے جو اچھی بات ہے کہ یہ سرکاری طور پر تحریری انداز میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ون جو ہے وہ یہ جزوی استوار ہے، یعنی کہ یہ پارشلی ریجڈ ہے۔ جس طرح سے آپ برطانوی آئین کو دیکھ لیں یا امریکی آئین کو دیکھ لیں، اب برطانوی آئین کی طرح تو یہ اتنا زیادہ فلیکسیبل ابھی نہیں ہے کہ اس میں اتنی آسانی سے جو ہے وہ تبدیلی کی جا سکے یا ترمیم کی جا سکے۔ ترمیم جو ہے بچے تبدیل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ برطانوی آئین کی طرح اتنا فلیکسیبل نہیں ہے کہ اس میں آسانی سے جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکے، اور جو جیسے امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی طرح بھی اتنا زیادہ ریجڈ نہیں ہے کہ ترمیم کا طریقہ کار اس میں موجود نہ ہو۔ تو اس آئین میں جو طریقہ کار ہے وہ بالکل بیلنس رکھا گیا ہے، یعنی کہ معتدل طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس میں، اور جو آئینی ترمیم ہے، یعنی کہ اگر آئین میں آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ آپ کسی بھی ایوان میں اس کا جو بل جو ہے وہ پیش کر سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایوان جو ہے وہ دو طرح کے، ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیریں۔ ایوان بالا کو جو ہے وہ سینٹ کہا جاتا ہے، ایوان زیریں کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک ایوان میں جو ہے اس کا بل جو ہے وہ پاس کروایا جا سکتا ہے آئین میں ترمیم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ اس میں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ارکان جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ذریعے جو ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ جیسے 100% ہوتے ہیں نا، تو 100% میں سے 66% اگر لوگ اس کی حمایت کریں گے تو تب اس ایوان سے یہ بل جو ہے وہ پاس ہوگا اور آئین میں ترمیم کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، اور اب تک جو ہے وہ اس آئین میں جو ہے وہ کئی ترمیم جو ہے وہ کی جا چکی ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے یہ وفاقی دستور، یعنی کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن پر مبنی ہے۔ یہ آئین جو ہے وفاقی ہے۔ وفاقی بچے کہتے ہیں کہ جب ملک صوبوں پر تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ وفاق کے زمرے میں آتا ہے، اور ملک جو ہے ہمارا کیونکہ 4 صوبوں پر تقسیم ہوا تھا، اور جو وفاقی جو دارالحکومت تھا وہ اسلام آباد تھا، اور اس کے علاوہ جو قبائلی علاقے تھے فاٹا، اس پر یہ ہمارا ملک جو ہے مشتمل تھا۔ فاٹا بچے ابریویشن ہے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان پر ہمارا ملک جو ہے وہ مشتمل تھا۔ تو قانون سازی کے جو اختیارات تھے وہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ اس میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ صوبوں کو بھی جو ہے اس میں خود مختاری دی گئی ہے، اور صوبوں کو اجازت ہے کہ وہ آئینی حدود کے اندر، یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس میں قانون سازی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پارلیمنٹرین اس میں سسٹم ہے، یعنی کہ پارلیمانی نظام موجود ہے۔ یہ ہمارا آئین جو پارلیمانی ہے، اور وزیر اعظم اور جو اس کی کابینہ کے جو ارکان ہیں، کابینہ کے ارکان سے مراد بچے جو وزراء ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب پارلیمنٹ سے لی جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس کے جو وزیر اعظم کے جو ارکان ہیں، وزراء ہیں، یہاں سے لیے جاتے ہیں، لیکن 1/4 وزراء جو ہے وہ ایوان بالا سے بھی لینا ضروری ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 1/4 یہاں سے مراد، یعنی کہ 25% وزراء جو ہیں وہ ایوان بالا یا سینٹ سے لینا جو ہے اس میں
لازمی ہے۔ اور جو وزیر اعظم اور وزراء جو ہے وہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جب تک ان کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے کل ارکان کی تقریباً 51% کی اگر حمایت حاصل ہوگی تو تب وہ اپنے جو ہے وہ عہدے پر فائز رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو مقننہ یا عملہ ہیں، یعنی کہ لیجسلیچر ہو گئی یا ایگزیکٹو ہو گئے، تو ان کے اختیارات کا اصول جو ہے اس میں کار فرما ہوتا ہے، اور جو عملہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ مقننہ کو جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہے وہ صدر کو جو ہے وہ قومی اسمبلی توڑنے کا جسٹ مشورہ دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم اس میں اسمبلی کو توڑ نہیں سکتا، اسمبلی تو صدر ہی توڑے گا، لیکن جو وزیر اعظم ہے وہ صدر کو مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف اگر اعتماد کی تحریک شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، عدم اعتماد کی تحریک اگر شروع ہو جائے، یعنی کہ اگر قومی اسمبلی کے ہی ممبران جو وزیر اعظم کے خلاف ہیں، تو پھر وزیر اعظم قومی اسمبلی کو توڑنے کا مشورہ بھی صدر کو جو ہے وہ دینے کا مجاز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جمہوری آئین ہے، یہ آئین جو ہے وہ جمہوری نوعیت کا، یعنی کہ ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشن ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہو گیا اور جو صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، یہ جو حکومت ہوتی ہے اور جو عوام اور منتخب جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، سب کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پریس کی جو تنقید پر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی ہوگی، صوبائی اسمبلی ہوگی، ان کا انتخاب جو ہے وہ 5 سال کے لیے عوامی ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ عوام جو ہے ان ممبران کو ووٹ کے ذریعے جو وہ منتخب کرتی ہے۔ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ قومی اسمبلیاں 6 سال کے لیے کرتی ہیں، اور اس آئین میں جو سیاسی نظام کی جو بنیاد ہے وہ جمہوریت پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ، عوام کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 ایوانی مقننہ ہے، یعنی کہ کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ وفاقی ہے، اس لیے لازمی طور پر ملک میں جو ہے وہ 2 ایوانی مقننہ کی ضرورت ہے۔ ملک کی جو مرکزی مقننہ ہے، جس کو آپ مجلس شورا بھی کہہ سکتے ہو، 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان ذہنی کا نام قومی اسمبلی ہے، جبکہ ایوان بالا کا نام جو ہے وہ سینٹ ہے۔ اور جو ایوان بالا کا جو انتخاب ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ذریعے 6 سال کے لیے کرتے ہیں، اور آدھے ارکان جو ہے وہ 3 سال کے بعد اس میں جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اور ایوان بالا میں جو ہے وہ تمام صوبوں کو جو ہے وہ مساوی نمائندگی اس میں دی گئی ہے، اور قومی اسمبلی کی جو ہے وہ تحلیل کی جا سکتی ہے، یہ قومی اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن جو سینٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو اس کی بہت امپورٹنٹ اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس اس میں موجود ہیں۔ پاکستان کی جو 1973 کا جو آئین ہے، اس میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ آئین کے مطابق جو ہے وہ مقننہ کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے، اور حکومت کو ایسے حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم، یعنی کہ جو بات آئین میں شامل ہے تو حکومت بھی اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتی، اعلان نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئین نے جو ہے وہ ملک کی عدلیہ کو بنیادی حقوق کا محافظ قرار دیا ہے۔ اگر کہیں بھی بنیادی جو حقوق ہے اس میں خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور اگر مقننہ ان حقوق کے خلاف کوئی قانون بنائے یا حکومت حقوق سے ہٹ کر کوئی کام کرے، تو کوئی بھی شہری اس عدالت کے نوٹس میں لا سکتا ہے، یعنی کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے دائرے سے بالکل آزاد ہے، وہ حکومت کے انڈر کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو اگر حکومت کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ کسی شہری کے خلاف اگر کوئی ایسا غلط اقدام کرتے ہیں، تو شہری کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور انصاف جو ہے وہ حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حکمت عملی کے اصول جو اس میں اپنائے جاتے ہیں، یعنی کہ پرنسپلز آف پالیسیز ہیں، اور اس کا جو حکمت عملی کے اصولوں سے مراد ہے کہ ایسے اصولوں کو قواعد ہیں جو مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے جو ہیں وہ راہموار کرتے ہیں، یا آئندہ زمانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ حدود متعین کرتے ہیں۔ تو اس آئین میں جو رہنما اصول ہیں وہ مکمل طور پر اسلامی طرز زندگی پر جو ہے وہ متعین ہے، یعنی کہ علاقائی جو نسلی امتزاج ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، خواتین کا قومی زندگی میں شرکت کو جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے، خاندانی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو گیا، یا اسلامی دنیا سے بھی جو برادرانہ جو دوستانہ جو تعلقات ہیں اس کا قیام جو ہے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ترمیم کا طریقہ کار دیکھیں، ترمیم بچے جو ہے وہ تبدیلی کو کہتے ہیں، کہ اگر آئین کے مطابق آپ نے آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے، یعنی کہ جو بل ہے، اگر وہ کسی بھی ایوان میں اگر آپ نے پیش کرنا ہے تو کر سکتے ہو۔ حکومت یا کسی بھی جو اسمبلی کا جو رکن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایوان میں جو ہے وہ اس کا جو بل ہے وہ پاس کروا دے، یعنی کہ پیش کر دے۔ تو دونوں ایوانوں میں اس مسودے کی جو کل ارکان کی جو 2/3 جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اس کی منظوری دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ 66% جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ تو بل پہلے جو ہے وہ ایک ایوان اور پھر دوسرے ایوان میں منظور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرا ایوان اس ترمیم کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ، یعنی کہ اس کو اگر منظور کر لیتا ہے، تو وہ پہلے والے ایوان میں واپس اس کو بھیجا جاتا ہے اس بل کو۔ اگر پہلا ایوان بھی اس ترمیم کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ 2/3 اکثریت سے اس کو منظور کر لیا جائے گا اور تبدیلی جو ہے وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ
آزاد عدلیہ ہے، یعنی کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، تو عدلیہ کی آزادی کی ضمانت جو ہے وہ سائن میں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ عدالتوں میں جو جج صاحبان کی جو تقرری ہو گئی یا ان کو جو برطرف کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ استوار اور پیچیدہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس جو ہے کافی ریجڈ ہے۔ اس طرح ججوں کی جو ملازمت کو جو ہے اس میں تحفظ دیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کو لازمی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور کیونکہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن وفاق کے جو اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عدلیہ جو ہے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، اور بیرونی دباؤ سے بالکل آزاد ہوتی ہے، کیونکہ جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو ان کے ٹکراؤ ہے، جو ان کے لڑائی جھگڑے ہیں یا اختلافات ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کون کرتی ہے؟ عدلیہ کرتی ہے۔ تو آئین کی جو بنیادی حقوق کا جو محافظ ہے وہ بھی عدلیہ ہے، لہٰذا ان اہم ترین ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عدلیہ کی آزادی کی جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے، تو ملک کی جو سب سے بڑی عدالت جو ہے آپ کو پتہ ہے بچے کہ سپریم کورٹ ہے، جبکہ ہر صوبے میں جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ موجود ہے۔ تو عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار اور ہر قسم کے جو بیرونی دباؤ ہوتے ہیں ان سے وہ آزاد ہے، اور اس کے علاوہ جو ریاست کے جو قیام کے جو ادارے ہوتے ہیں عدالتی فیصلوں پر وہ عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ آپ بچے دیکھیں جمہور، جس کو ریپبلک بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہے وہ ایک منتخب پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، جو آئین کے مطابق 5 سال کے لیے پارلیمنٹ ہو گیا اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ نیز پارلیمنٹ کو صدر کے مواخذے کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صدر کو پہ بھی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آئینی ادارے دیکھ لیں، یعنی کہ یہ کنسٹیٹیوشن آرگنز پر مشتمل ہے۔ اس آئین کے تحت جو ملک میں کئی آئینی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، تاکہ جو ملک کا نظم و نسق ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلایا جا سکے، اور ان اداروں میں جو ہے وہ شرعی عدالت ہو گیا، وفاقی محتسب ہو گئے، آڈیٹر جنرل وغیرہ ہو گئے، الیکشنز کا سسٹم، جو الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے، اسلامی نظاتی کونسلز ہو گئیں، یا مشترکہ جو مفادات کی کونسلز ہو گئیں، یا پھر جو اکانومک کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں، جو اقتصادی کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فنڈنگ کا جو کمیشن ہوتا ہے، جو قومی مالیاتی کمیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو پبلک سروس کمیشن جس کے ذریعے لوگوں کو گورنمنٹس کی جابز ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ عدالتی کونسلز ہوتی ہے، یا اٹارنی جنرل جو ہمارے فورس سے ریلیٹڈ ہے، اس وغیرہ یہ سب جو ہے اس پر مشتمل ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر انتہائی جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ہمارا قومی زبان کے حوالے سے، یعنی کہ نیشنل لینگویج ہے۔ اس دستور میں جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ ملک کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے اردو ہے، تو آئین میں دستور کے مطابق جو ہے وہ قومی زبان ہماری اردو ہی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئین کے جو نفاذ سے تقریباً 15 سال کے اندر اندر جو ہے وہ انگریزی کی جگہ اردو کو دفتروں میں رائج کیا جائے گا۔ اردو لیکن ہوا تو نہیں ہے، لیکن اب دفتری زبان تو فی الحال انگلش ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ رائج نہیں ہوا، لیکن کہا گیا تھا کہ 15 سال کے اندر اندر انگریزی کی جگہ جو ہے وہ اردو کو دفتروں میں رائج کیا جائے گا۔ اردو کو جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن ابھی تک یہ عملی طور پر جو ہے وہ دفتری زبان نہ بن سکی۔ تو آئین جو ہے وہ علاقائی زبانوں کی ترقی کا حق بھی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو آئین میں اس بات کا جو ہے وہ زبانوں کو جو ترقی دینے کا جو ہے وہ اس میں حق شامل ہے، اور بنیادی حقوق میں یہ بات جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان کی تمام جو قومیتیں ہیں اپنی زبان، رسم الخط یا ادب کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو ایسے قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اردو کی تعلیم ہوگی، اس کی تدریس کے ساتھ جو ہے وہ علاقائی زبانوں کی تعلیم و تدریس کا اہتمام بھی ہو سکے، اور کئی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ علاقائی زبانوں پر مشتمل جو ہے وہ سلیبس موجود ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ اپنے لوگوں کی تعلیم و تدریس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس عنوان کی جو ہے وہ دہرائی کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے 10 MCQ جو ہے وہ لکھ کر لانے ہیں۔ تھینک یو۔